اللہ کا راضی ہو جانا یہ ہمارے لیے عین مقصد ہے. اللہ راضی تو سب راضی. بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن وہ اعمال میں کوتاہی ہو رہی ہے جس سے اللہ کے راضی ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. محنت تو بہت کر رہے ہیں, نیت کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اعمال میں خلل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے حصول میں ہم ناکام ہو رہے ہیں. بہرحال میں نے سورہ 3 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اور دوسرے مقام سے بھی ایک آیت کا جز پڑھا ہے. سورہ 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ 3 چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں. چار چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں. اور آپ ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی بات سامنے والے کو مکمل اعتماد دلانے کی ہوتی ہے تو وہاں بندہ یہ چاہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے گلے قسم, جی ماں قسم. اس طرح اعتماد دلانے, بھروسہ دلانے کے لیے کہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی بھی ہم کو کچھ اہم چیزیں بتلانے کے لیے اللہ کے مخلوق ہی میں سے جو چیز مبارک, عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی قسم کھا کر ہم کو توجہ دلانا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے والتین میں واو قسم کا ہے. قسم ہے انجیر کی. انجیر کی قسم کیوں کھایا؟ انجیر کا درخت بھی اور تمام درختوں میں ایک مبارک درخت ہوتا ہے اور اس کی پیداوار کے تعلق سے معلوم ہوا اس کی پیداوار زیادہ جو ہے وہ ایک مبارک مقام ہی پر ہے, وہ ہے فلسطین, جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ وہ مقام ہے بیت المقدس کا, وہ مقام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں سے بھر دیا ہے. بارکنا حولہ, کہ ہم نے وہاں کے پورے علاقے کو, اطراف کے علاقے کو برکتوں سے بھرا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے والتین قسم کھائی, قسم ہے انجیر کی. والزیتونی, زیتون کی قسم کھائی. اسی طرح زیتون بھی اور تمام چیزوں میں, فروٹ میں, پھل میں اور جتنی چیزیں بندے کے استعمال کے لیے, بندے کو نفع پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا, اس میں زیتون بھی ہے. چنانچہ آج پوری دنیا جس اہمیت کے ساتھ زیتون کو لگانے کے لیے بھی اور کھانے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے وہ اسی فوائد کی بنیاد پر کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیتون میں رکھے. اس طرح زیتون کا درخت بھی مبارک درختوں میں سے ہے جس کی اللہ قسم کھا رہے ہیں. والتین والزیتون, قسم ہے زیتون کی. اور تیسری قسم اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وطور سینین, طور سینا وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ. اے موسیٰ علیہ السلام, آپ کوہ طور پر آئے ہوئے ہیں, یہاں آپ اپنے جوتے اتار دیجئے. فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ,
اس لیے کہ یہ بہت مقدس وادی ہے. چپل ایک نبی کی صحیح، لیکن وہ مقدس وادی تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ چپل پہن کر اس مبارک مقام پر آئیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور سینا اس پہاڑ کی بھی قسم کھائی ہے، جس کو اللہ نے خود فرمایا کہ ہم یہ مقدس وادی ہے. اسی طریقے سے چوتھی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، مکہ مکرمہ کی جو ساری دنیا کا مرکز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. اور دنیا میں جتنی مساجد ہیں، جتنے نماز پڑھنے کے مراکز ہیں، چاہے وہ ابھی باضابطگی کے ساتھ مسجد کی کیفیت میں آئیں یا نہ آئیں، جیسے ابھی بہت سارے مقامات پر مساجد کی ابتدا ہے، 4 ٹین ڈال دیے گئے لکڑیاں گاڑ کر، بس وہاں انہوں نے نماز شروع کر دیا، وہ نماز کا مرکز، اور اس کو مسجد ہی کہا جاتا ہے. پھر تو یہ سارے مقامات جو نماز کے لیے مختص کیے گئے ہوئے مقامات ہیں، یہ سب کے سب خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی پورے دنیا میں جتنی مساجد ہیں وہ تمام مساجد کو خانہ کعبہ سے جوڑ دے گا. اور جہاں قیامت کے کیفیات حالات میں کہ اللہ تبارک و تعالی سورج چاند کو، آسمان کو، زمین کو، سب کو تباہ برباد کر دیں گے. بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گولوں کی طرح جو ہوا لگتے ہی اڑ جاتے ہیں، اس طرح بڑے بڑے پہاڑ اڑنے لگیں گے، پوری تباہی اور بربادی ہوگی. ایسے موقع پر بھی اللہ کے گھر خانہ کعبہ بھی اور تمام مساجد محفوظ رہیں گے. اور یہ یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مساجد کو آباد کرنے والے بھی قیامت کی اس تباہی سے محفوظ رہیں گے. اس لیے مساجد کو آباد کرنا ہمارے اسباق میں، جہاں گناہوں سے بچنے کی تلقین کی جاتی ہے، وہاں پر فرائض کے اہتمام کی جاتی ہے. اور ابھی جیسے مولانا نے بتلایا کہ واجبات کے علاوہ نوافل کا پڑھنا وہ اور زیادہ ہمارے لیے نفع بخش ہے. بہرحال تمام مساجد اس وقت تباہی سے محفوظ رہیں گے، اور سب خانہ کعبہ سے جیسے چیل کو آتا ہوا دیکھ کر مرغی کے بچے پورے ماں کے پکوے جمع ہو جاتے ہیں، اس طرح مساجد ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور وہ تباہی سے وہ محفوظ رہیں گے.